اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل قوالی کے بارے میں۔ قوالی سننا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن و حدیث سے چیک کریں گے نا۔ قرآن و حدیث کے اندر تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب مانتے ہیں کہ قوالی کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ باقی رہ گئی عام عوام کی بات، تو ان کو کس نے بتایا ہے کہ قوالی سننا ثواب کا کام ہے؟ یا قاری صاحبان نے بتایا ہے، یا بتایا نہیں تو کم سے کم ان کو سپورٹ کیا ہے، کم سے کم ان کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ تو دیکھیں کہ قوالی کے اندر سب کو معلوم ہے کہ کتنے کتنے کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو شرک کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے چیک کریں گے نا کہ شرک کیسے ہوتا ہے اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کے مطابق فیصلہ کریں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 کے مطابق کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، یعنی کہ دنیا آخرت کے جو معاملات ہیں وہ قرآن و حدیث سے چیک کریں کہ کیا ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 45 میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو جب وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 45 میں یہ سمجھ لیں کہ صاف صاف سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اور ہستی کو کس اللہ کے سوا اور ہستی کو پکارنا نہیں، غائبانہ کسی اور ہستی کو پکارنا نہیں۔ تو اس آیت کے مطابق جب بھی اہل حدیث بریلوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کیسی کہ یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ انظر حالانہ، تو آپس میں ان کی ڈسکس ہوتی ہے کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگرچہ سامنے والا بندہ اہل حدیث کہے گا نا کہ یہ غلط ہے تو ان کو بولیں گے آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ گستاخ ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ یعنی کہ اہل حدیث کہیں گے نا ہاں ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر کہیں گے نا وہ غلط ہے تو وہ کہیں گے نہیں آپ تو مطلب اس کو مانتے نہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں کہ اب ہم فیکٹری کے اندر کام کر رہے ہیں نا، تو ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں، جن کو علم ہے وہ سمجھاتے کہ یار یہ معاملہ شرک کا، یہ نہ کرو، شرک کا معاملہ ہے تو یہ نہ کریں۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ تو سورہ زمر پھر پڑھ لیں کہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو یہ دیکھیں اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے 2558 اس کے اندر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص نگہبان ہے اپنی رعایا کا، اس کو اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا، اس سے کیسا کام لیا۔ تو فیکٹری کے اندر ہم کام کرتے ہیں تو ہم مالکوں کا حقوق کا خیال رکھیں گے اور مالک مزدوروں کا حقوق کا خیال رکھیں گے، اور فیکٹری کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ مالکان اپنی مرضی کے مطابق کروائیں گے، چھٹی کرنی ہو یا ڈیوٹی پر آنا ہو ان کی مرضی، موبائل چلانا ہے نہیں چلانا ان کی مرضی، کام کیسا ہونا چاہیے ان کی مرضی۔ لیکن دین کے معاملے میں عوام جو کچھ مرضی کرے، دین کا نقصان کرے
یا دین کا حلیہ بگاڑے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی کہ اس حدیث کے مطابق مالکان کو پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے کام کے لیے تو ان کو جو ہے نا دبا لیتے تھے کہ بھائی سمٹ جانی ہے تو توار لانی ہے یا ٹائم لگانا ہے، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں جب کوئی شکایت کرتا ہے تو ان سے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی، ان کی مرضی، یہ سنے نہ سنے، جو کچھ مرضی کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے۔ بھائی اس حدیث کے مطابق آپ سے پوچھا جائے گا کہ میرے دین کے لیے کیا کیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا مال جان مکان اس سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ محبوب ہے تو ٹھہرے، یعنی کہ اپنی خیر منا لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر لحاظ سے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ہم عام عوام کو جو سمجھتی نہیں، علم نہیں رکھتی، اس کو جب بولتے ہیں نا بھئی یہ قوالی نہ سنیں، تو وہ آگے سے بولتے ہیں کہ بھئی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ یہ دیکھیں لے یارویں میں ولیدہ نہ تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ یہ دیکھیں کہ 15 سے 16 سال ان کی عمر ہے، تو ان کو کون بتائے گا، ان کو کون سمجھائے گا؟ جس کو علم ہے سمجھائے، اور اس کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھائے، ورنہ وہ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں کہ لے 11ویں والے کا نہ تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گے، لیکن 11ویں والے پیر کی جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ علماء کرام بتاتا ہی نہیں۔ یہ 11ویں والی پیر کی نماز ہے گنیت و طالبین، تو اس کے اندر جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ تو علماء کرام نہیں بتا رہے، لیکن بزرگوں کی کرامات فضیلت سب بتا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کون سمجھائے گا کہ بھائی یہ معاملہ خطرناک ہے، یہ شرک ہے؟ کون سمجھائے گا؟ ہم جتنے لوگ ہیں، جن کو علم ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرے، ورنہ اس حدیث کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق پکڑے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ سیانے ہیں، وہ بھی جب کہتے ہیں نا بھئی یہ ٹھیک نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ تو بزرگوں کو مانتے ہی نہیں۔ ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ دیکھیں سنیں۔ لیلا 11ویں ولیدہ نہ تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ سارے یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ یہ کنز الایمان کا میں نے ترجمہ رکھا ہے، اور میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ زمر آیت نمبر 45، وہ بھی کنز الایمان کا ہے ترجمہ۔ تو یہ ہمارے فیکٹری ہولڈر کام کے معاملے میں پورے 100% الرٹ ہے کہ ہم کام کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی شریک کر رہا ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی سمجھ لے کہ ہم کسی فیکٹری ہولڈر کے والد کو برا بھلا کہیں، کیا وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، جنہوں نے ہمیں یہ اتنا رزق دیا ہے، وسیع رزق دیا ہے، ہمیں اتنی دولت دی ہے، تو اس کی تو ہم پرواہ ہی نہیں کر رہے۔ سورہ زمر میں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو دیکھیں ہمیں عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ مالکان کے حقوق پورے کرے، اور مالکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ مزدوروں کے حقوق پورے کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ایک اور ہم آیت پڑھتے ہیں، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ آیت نمبر 7 ہے، سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 7
کہ اپنی فیکٹری کے معاملے میں تو خوب دن رات جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں، اس کے حقوق پورے کرتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کون کر رہا ہے؟ دین کی خدمت بھی آپ کی جتنی طاقت ہے کریں، ورنہ آپ کی پکڑ ہوگی اس حدیث کے مطابق۔ تو دیکھیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ فلاں، تو ہمارے بزرگ جو ہے نا فلاں، یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت احکام شریعت، یہ ان کی کتاب ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کتاب کے اندر قوالی میں فتویٰ لگایا۔ تو دیکھیں یہ کنز الایمان کا ترجمہ، اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت کتاب، جن کی 11ویں کھاتے ہیں ہم لوگ، ثواب پہنچاتے ہیں ان کو، تو ان کی نماز کا طریقہ کار رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع یدین کے ساتھ ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو ہم سمجھ لے کہ ہم اپنی مرضی کا دین لے رہے ہیں، ہم اپنی مرضی کا دین لے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا دین نہیں لے رہے۔ یہ ثبوت ہے نا، یہ تو ثبوت پڑے ہوئے ہیں نا ہمارے سامنے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 کے مطابق فیصلہ کرنا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، دنیا کا بھی معاملہ اور آخرت کا معاملہ بھی قرآن پاک کے مطابق ہونا چاہیے۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔